بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 32 ہے، جس کا عنوان ہے مغلیہ سلطنت کے اہم کارنامے، یعنی سلاطین مغلیہ نے جو اہم کارنامے سر انجام دیے تھے، انشاءاللہ ان پہ آج ہم بتفصیل گفتگو کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مغلوں کا نظام سلطنت دیکھا تھا کہ ان کا سلطنت کا جو انتظام تھا، جو نظم و نسق تھا، وہ کس طرح کا تھا۔ تو اس میں ہم نے انتظامیہ اور ریاست کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ انہوں نے جو انتظامی سہولت کے پیش نظر تقسیم کر رکھی تھی، اس کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ایسے ہی ان کے دارالحکومت کون کون سے شہر رہے، اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ان کے قانون کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ قانون کس نوعیت کا تھا اور اس کے ماخذ کیا تھے۔ ایسے ہی انصاف کے لیے جو انہوں نے عدالتیں قائم کی تھی، ان عدالتوں کا رویہ، ان کا طرز عمل، اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم مغلیہ سلطنت کے جو اہم کارنامے ہیں ان پر گفتگو کریں گے، اور ان کے اہم کارناموں میں ایک کارنامہ معیشت کی بہتری ہے کہ ان کے زمانہ میں معیشت میں بہت بہتری ہوئی۔ ایسے ہی انہوں نے سکوں کا رواج عام کیا۔ ایسے ہی زراعت ان کے زمانے میں بہت ترقی پر پہنچی۔ ایسے ہی صنعت جو کہ ترقی پذیر تھی، اس کو ترقی یافتہ انہوں نے بنایا۔ تو ہم انشاءاللہ ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم معیشت کی بہتری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ مغلیہ دور میں معیشت کیسے بہتر ہوئی اور انہوں نے کیا اقدامات سر انجام دیے۔ تو عمومی طور پر مغلیہ دور حکومت میں معیشت جو تھی وہ خوشحال تھی۔ اب خوشحال کیوں تھی، معیشت بہتر کیوں تھی؟ اس وجہ سے بہتر تھی کہ مغلوں نے سڑکوں کی تعمیرات کی تھیں، اور انہوں نے یکساں کرنسی بنائی تھی اور ملک کو متحد کر دیا تھا۔ اور بالخصوص جو یہ سڑکوں کا نظام تھا، یہ ایک وسیع نیٹ ورک تھا ان کے پاس سڑکوں کا، جس کی وجہ سے جو قصبے تھے وہ شہروں کے ساتھ جڑ گئے، اور ایک عام کسان جو تھا اس کو منڈیوں تک رسائی ہو گئی اور رسائی میں آسانی ہو گئی۔ ایک دیہات میں ایک زمیندار ہے، اس کے پاس کوئی اناج ہے، اب وہ شہر کی منڈی تک اس کو کیسے پہنچائے؟ اگر راستے اور سڑکیں ہی نہیں ہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب مغلوں نے سڑکیں تعمیر کی، راستے اچھے بنائے، تو جس کی وجہ سے عام کسان بھی منڈیوں تک پہنچ گیا، اور اس نے اپنا غلہ اور اناج عام منڈی تک، جو بڑی منڈی ہوتی ہے، اس تک پہنچا دیا، جس کی وجہ سے معیشت بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی اور تجارت میں آسانی پیدا ہو گئی۔ اس وجہ سے مغلوں کے دور میں معیشت بہتر رہی۔ ایسے ہی مغلیہ دور حکومت کا ایک اہم کارنامہ سکوں کا رواج بھی ہے۔ اگرچہ سکے پہلے بھی سلاطین دہلی میں بھی رواج پا چکے تھے، اور سلاطین دہلی کے زمانہ میں بھی سکے عموماً چلتے رہتے تھے، لیکن مغلوں نے اس کو مزید ترقی دی اور چاندی اور تانبے کی مزید کرنسیاں بنوائیں، اور مساوی کرنسی کا رواج کیا کہ پورے ملک میں ایک ہی کرنسی چلتی تھی، چاہے وہ چاندی کے سکے ہیں تو چاندی کے چل رہے ہیں، تانبے کے ہیں تو تانبے کے ہی چل رہے ہیں۔ تو پھر مختلف سلاطین کے دور حکومت میں اس کی جو کرنسی ہے، ریٹ جو اس کا ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہا، چاندی کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہا یا تانبے کا ریٹ کم زیادہ ہوتا رہا، لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سکے رائج کیے۔ یہ آپ تصاویر میں ان کے دور کے، اورنگزیب عالمگیر کے دور کے جو سکے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سکوں کا رواج جو پہلے سے پڑ چکا تھا، اس کو مغلیہ دور حکومت میں کافی ترقی ملی۔ ایسے ہی مغلیہ دور حکومت کا ایک اہم قدم زراعت کی ترقی بھی ہے کہ مغلیہ دور حکومت میں زراعت میں بے حد اضافہ ہوا، زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا، مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی تھی، جن میں گندم ہے، چاول ہے اور جو وغیرہ، ایسے ہی کپاس، افیون وغیرہ، اس طرح کی اور بھی فصلیں شامل تھیں جو کہ مغلیہ دور حکومت کے اندر اگائی جاتی تھیں۔ ایسے ہی اکبر نے شیر شاہ سوری کو فالو کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا، اور اس کے لیے انہوں نے مالی معاونت بھی فراہم کی کسانوں کے لیے، جس کی وجہ سے جو ہندوستان کی پیداواری صلاحیت تھی وہ بڑھ گئی تھی اور آمدنی بھی زیادہ ہونے لگی تھی۔ ایسے ہی مغلیہ دور میں صنعت کو بھی کافی عروج ملا۔
1750 تک ہندوستان نے دنیا کی صنعتی پیداوار کا تقریباً 25% پیدا کیا تھا، اور ایسے ہی مغلیہ سلطنت کی جو تیار کردہ اشیاء اور فصلیں تھیں وہ پوری دنیا میں فروخت کی جاتی تھیں، پوری دنیا میں ان کی برآمد کی جاتی تھی، اور جو چیزیں برآمد کی جاتی تھیں ان میں عموماً جہاز سازی کا سامان تھا، ٹیکسٹائل جو ہے چیزیں تھیں، اور ایسے ہی اسٹیل وغیرہ شامل تھا، اور ایسے ہی دھاگا، ریشم اور دھاتی جو مصنوعات ہیں وہ شامل تھی، تیل، گھی اور شوگر وغیرہ، مکھن وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ شامل کی تھی جو باہر کے ممالک کو بھیجی جاتی تھیں۔ تو یہ ان کے دور میں صنعت کو کافی عروج ملا تھا۔ ایسے ہی جو باہر کے ممالک تھے، دیگر ممالک تھے، وہ ہندوستانی اشیاء کو پسند کرتے تھے، اور اس کی ہندوستان کی جو اشیاء تھیں، جو پروڈکٹ تھیں، ان کی مانگ میں کافی اضافہ ہو گیا، بالخصوص جیسے مسالے تھے، کالی مرچ اور ریشم، دھاگے، اون وغیرہ، ان کی مانگ میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا تھا، اور بڑے ممالک کی طرف سے کافی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی، اور وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ اشیاء ان کو برآمد کی جائیں۔ اس کے علاوہ رفع عامہ کے کام بھی مغلیہ دور حکومت میں بہت زیادہ ہوئے، جیسا کہ انہوں نے سرائیں تعمیر کروائی۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے میں مصنفین نے لکھا ہے کہ اکبر کے بعد جہانگیر کا دور حکومت آیا تو اس نے اپنے جلوس کے ساتھ ہی جو احکام جاری کیے، ان میں تیسرا حکم یہ تھا کہ جو لوگ لاوارث مر جائیں ان کے مال و جائیداد سے سرکاری طور پر مسجدیں اور سرائیں بنوائی جائیں، ٹوٹے ہوئے پلوں کی مرمت کی جائے، اور تالاب اور کنویں کھدوائے جائیں۔ انہی میں دوسرا حکم یہ تھا کہ جن راستوں میں چوری اور رازدانی واقع ہوتی ہو اور وہ آبادی سے دور ہوں، وہاں اطراف و جوانب کے جاگیردار سرائے، مسجد اور کنویں تعمیر کرائیں تاکہ وہاں آبادی قائم ہو جائے اور کچھ لوگ ان سرایوں میں جا کر آباد ہو جائیں۔ تو دیکھیں یہ انہوں نے کافی حد تک سرائیں تعمیر کروائی تھی تاکہ مسافر لوگ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایسے ہی رفع عامہ کے کاموں میں سے ایک اہم خدمت ان کی مہمان خانوں کی تعمیر بھی ہے، چونکہ سرائیں جو تھی وہ تو اکثر راستوں پر قائم کی جاتی تھیں، اور ان کے ساتھ مسجد، بازار اور کنویں وغیرہ بھی تعمیر کیے جاتے تھے تاکہ مسافر ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن جو مہمان خانے تھے یہ اکثر شہروں میں قائم کیے جاتے تھے تاکہ مسافر مستقل ان میں قیام کر سکیں اور اپنی رات گزار سکیں یا یہاں پر قیام کر سکیں۔ تو یہ جو مہمان خانے تھے یہ شہروں میں یا آبادی میں قائم کیے جاتے تھے، اور مہمان خانے کے جو مصارف ہوتے تھے وہ سارے سرکاری خزانے سے ادا کیے جاتے تھے۔ ایسے ہی اگر ہم مغل دور حکومت کی جو تعمیرات ہیں ان کا جائزہ لیں اور تعمیرات میں ان کی خدمات کو دیکھیں تو شاہ جہاں کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے، اور شاہ جہاں کے دور حکومت کو فن تعمیرات کا سنہری دور بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو تعمیرات تعمیر کی ہیں ان میں سب سے مشہور جو عمارت ہے وہ تاج محل کی عمارت ہے، یہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی بیوی ملکہ ممتاز محل سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تعمیر کروایا تھا۔ تو بڑی عالی شان عمارت ہے، اور اس عمارت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مغلوں کی فن تعمیر سے کتنی دلچسپی تھی، اور اس کا پہلے نقشہ تیار کیا گیا بڑی احتیاط کے ساتھ، اور پھر دنیا بھر سے معمار بلائے گئے اور پھر عمارت کو مکمل کیا گیا۔ اس کو مکمل کرنے میں تقریباً 20 سال لگے، اور اینٹوں کے ساتھ ساتھ اس کو سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ ایسی ہی ایک اور عمارت لال قلعہ دہلی کے نام سے شاہ جہاں نے تعمیر کروایا تھا، اور یہ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے بنوایا تھا۔ عالی شان عمارت ہے، اور اس کی دیوار جو ہے وہ سرخ پتھروں سے بنائی گئی ہے۔ اس میں مختلف لوگوں کے یعنی فوجیوں کے رہنے کے لیے، عورتوں کے رہنے کے لیے اس طرح کے متعدد حصے بنائے گئے تاکہ اس میں بادشاہ خود آباد ہو سکے، رہ سکے، اور اس کے ساتھ اس کے فوجی اور اس کی جو حفاظت پر معمور لوگ ہیں وہ بھی رہ سکیں۔ تو بڑی عالی شان عمارت انہوں نے اپنے لیے تعمیر کروائی تھی۔ اس میں ایک مسجد ہے جو تعمیر کی دنیا کی ایک شاہکار مسجد سمجھی جاتی ہے، جسے موتی مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بالکل سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے۔ تو یہ لال قلعہ دہلی میں ہی واقع ہے، اس کو بادشاہ نے اپنے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ایسے ہی شاہ جہاں کی تعمیرات میں سے ایک جامع مسجد دہلی ہے۔ جامع مسجد دہلی جو ہے ہندوستان کی جو تعمیر کردہ عمارتیں ہیں ان سب میں پرتعیش ہے، اور اس میں وضو کے لیے ایک حوض بھی بنایا گیا ہے۔ اس کی چھت کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے ستون بنائے گئے ہیں،
اس کی تعمیر میں تقریباً 6 سال کا عرصہ لگا، اور صرف شاہجہاں نے نہیں بلکہ مختلف شہزادوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے 3 دروازے ہیں اور اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں۔ بہترین عمارت ہے جامع مسجد دہلی، جو کہ شاہ جہاں کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ ہے اور ثابت کرتا ہے کہ شاہ جہاں کو بالخصوص مغل حکمرانوں کو فن تعمیرات سے کتنی محبت تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار عمارتیں ہیں جن کا احاطہ ہم اس سبق میں کر نہیں سکتے۔ بے شمار عمارتیں جو ہے مغلوں کے دور میں تعمیر کی گئیں، جو کہ آج بھی موجود ہیں، جیسا کہ شاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ لاہور ہے، مسجد وزیر خان ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی جو تعمیرات ہیں یہ مغل دور حکومت کی تعمیرات ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مغلیہ سلطنت کے اہم کارنامے دیکھے ہیں، جن میں معیشت کی بہتری دیکھی ہے، سکوں کا رواج دیکھا ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کے سکے رائج کیے، ایسے ہی زراعت کی ترقی کے لیے انہوں نے کیا اقدامات کیے، کیا خدمات سر انجام دی، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی صنعت و حرفت کے حوالے سے اور بالخصوص فن تعمیرات میں ان کی خدمات کا ہم نے جائزہ لیا ہے کہ مغل دور حکومت میں بہت سی تعمیرات کی گئیں، بہت سی عمارتیں تعمیر کی گئیں، مختصراً ہم نے ان کا جائزہ لیا ہے، ان پر تبصرہ پیش کیا ہے۔ ایسے ہی رفاع عامہ کے انہوں نے بہت سے کام کیے، خدمت خلق کے لیے بہت سے انہوں نے کام سر انجام دیے، بہت سی خدمات سر انجام دی، ان کا ہم مختصراً تذکرہ کر چکے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال ہے کہ جی مغلوں کے جو اہم کارنامے ہیں، سلطنت مغلیہ کے جو اہم کارنامے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کی تفصیلات بیان کریں۔ تو مختصراً ان کے بارے میں تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ باقی تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو تاریخ کی کتب جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگلے سبق نمبر 33 میں ہم مغلوں کے زوال کے اسباب سے گفتگو کریں گے کہ اتنی لمبی انہوں نے حکومت کی کہ 16ویں صدی میں وہ حکمران بنے، اور اس کے بعد 19ویں صدی میں جا کر ان کی حکمرانی کو زوال آیا۔ تو یہ زوال کے اسباب کیا تھے؟ مغل جو سلطنت تھی وہ کیوں تباہ ہو گئی، کیوں ختم ہو گئی، ان کا سبب کیا بنا، وجوہات کیا بنی؟ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ ساری تفصیلات ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔